بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ احباب گرامی، انتہائی تکلیف اور انتہائی کرب میں مبتلا ہو کر اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے اور دیگر سادہ لوح جو مسلمان ہیں کہ جن کے ایمان سے کھلواڑ کرنا ان درندہ صفت لوگوں کا مشغلہ بن چکا ہے، یہ خطائی فرقہ، خطائی گروپ، یہ خطائی ٹولہ جنہوں نے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیھا کی عزت و ناموس، عصمت و طہارت، آپ کی پاکیزگی، اس کا بھی کچھ خیال نہ کیا، خود تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، بالیقین خود ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیونکہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی واضح ارشاد ہے کہ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیھا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، تو ان کی عزت و عظمت، ان کی عصمت و طہارت، اس میں تو کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یقیناً جس نے ان کی عزت پہ حملہ کیا، بالیقین اس نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک عزت پہ حملہ کیا۔ مسئلہ کچھ یوں ہے کہ پچھلے چند دنوں سے یہ جو خطائی فرقہ ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ جو لاہوری ایک ڈاکٹر ہے، جو ملا ہے، جو یزید وقت ہے، اس نے جس طرح پہلے لفظ خطا کو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیھا کی طرف منسوب کیا، اور پھر اس نے خود ہی کہا کہ اس لفظ خطا سے میں گناہ مراد نہیں لے رہا، بلکہ میرے ذہن کے کروڑویں حصے میں بھی یہ معنی موجود نہیں ہے، چونکہ انسان کے جو اندر ہوتا ہے وہ بالآخر باہر تو آتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے عید کی قربانی کے یہ جو ایام چل رہے ہیں، تو فضائل اس اعتبار سے قربانی کے فضائل بیان کرنے کے بہانہ سے اس نے اپنے چیلوں سے ایک روایت جو ہے اس کو وائرل کروایا، جس میں لفظ ذنب کو گناہ کے معنی میں سیدہ کائنات کی طرف منسوب کیا۔ خود پہلے کہا کہ ہم یہ جو لفظ خطا استعمال کر رہے ہیں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیھا کے بارے میں، ہمارے ذہن میں لفظ خطا سے گناہ تو مراد ہی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کو نے یہ دکھا دیا ہمیں کہ سارے لوگ دیکھ لیں کہ ان کے جو اندر کی غلاظت اور ناپاکی اور جو نجس اور رجس ہے وہ باہر آ گئی اس عید قربان کے موقع پہ۔ وہ روایت یقیناً آپ پڑھ رہے ہیں اور میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے کہ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیھا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ سلام اللہ تعالی علیھا، کہ جب قربانی ہو تو آپ قریب آ جایا کریں، اور اس کے ساتھ ہوگا کیا کہ آپ کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس خون کا پہلا قطرہ جب اس جانور کا گرے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، العیاذ باللہ۔ وہاں لفظ ذنب جو ہے اس کو گناہ کے معنی میں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیھا کی طرف منسوب کیا، تو وہ جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم نے لفظ خطا سے گناہ مراد ہی نہیں لیا، وہ دعویٰ تو ان کا باطل ہو گیا۔ اب میں عرض کروں گا اپنے سادہ لو مسلمانوں سے، اپنے بھائیوں سے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں سے، کہ ابھی بھی اگر کسی کو کوئی شک ہے کہ ان کے باطن میں جو خباثت تھی اس پر، تو وہ تو اب کھل کے واضح ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے۔ یہ کہتے تھے کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں اس کو کہ ہم خطا سے مراد ہم نے گناہ تو لیا ہی نہیں ہے، خطا سے مراد ذنب تو ہم نے لیا ہی نہیں ہے،
اور لیکن وہ جو ان کے اندر کی نجاست تھی وہ اس عید قربان کے موقع پہ باہر آئی، اور اس متروک حدیث پاک کو میں اس کی سند پہ علماء نے بہت بحث کی ہے، اس کے متن پہ علماء نے بحث کی ہے، وہ محققین کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کریں گے، اس کی پکڑ کی بھی ہے، کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے کبھی بھی منہ نہیں چھپایا جا سکتا کہ یہ جو روایت یہ لا رہے ہیں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے، یہ اس میں ابو حمزہ صومالی نام کا جو ایک راوی ہے جس سے یہ روایت کرتے ہیں، سب نے لکھا، ہمارے محدثین نے، حضرت ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، کہ یہ انتہائی درجے کی ضعیف حدیث پاک ہے، ضعیفاً جدا۔ ان الفاظ کے ساتھ انہوں نے اس کے بارے میں کہا ان کو حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے کہ یہ ایک موضوع اور ضعیف قسم کی احادیث اور روایات لا کر اپنی جو اندر کی خباثت ہے اس کو دلیل بنانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا جب تک سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کے بچوں کے غلام زندہ ہیں۔ ہم بولیں گے، ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ لوگوں دیکھو ان کی خباثت، دیکھو ان کے اندر کی غلاظت، دیکھو ان کے جو باطن میں چھپی ہوئی نجاست ہے اس کو دیکھو، کہ جس کا یہ خود انکار کر رہے تھے اب خود ان کی زبان سے اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ سیدہ کائنات کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ قربانی کے پاس کھڑے ہوا کریں۔ یہ روایت انتہائی ضعیف ہے، اس کے راوی متروک ہیں، اور یہ منکر احادیث میں محدثین نے ان روایات کو لکھا ہے۔ یہ جو روایات ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس حدیث پاک کا آدھا حصہ بیان کیا گیا اور اگلا آدھا جو ہے وہ بیان ہی نہیں کیا گیا، کہ حضرت عمران جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ صرف آپ کے لیے ہی ہے، مخصوص ہے آپ کے لیے اور آپ کی اہل بیت کے لیے، یا پھر تمام مسلمانوں کے لیے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں کہ ہمارے لیے تو ہے لیکن ساتھ میں تمام مسلمانوں کے لیے۔ العیاذ باللہ۔ دیکھیں ہم اوپر سے ایک پہاڑ گرانے کو پھرتے ہوتے ہیں کہ یہ جی نبی کریم علیہ السلام کی طرف لفظ ذم کو منسوب کر دیا فلاں فرقے نے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، وہ گمراہ ہو گئے، اور خود اسی لفظ ذم کو حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی عزت و ناموس پر ہاتھ صاف کرنے کے لیے اور اپنی جو ان سے جو وہ پیچھے جو انہوں نے یہ جو قصور کیا ہے اور اپنی عاقبت کو جو تباہ کیا ہے، صرف اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی بے ادبی کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی لفظ ذم کو منسوب کر رہے ہیں۔ آج کہاں گیا وہ دعوے ان کے کہ ہم جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سورہ فتح میں لفظ ذم کو کسی دوسرے فرقے نے رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ گناہ کے معنی میں اگر کوئی منسوب کرتا ہے تو یہ شور مچاتے ہیں، بھی مچانا بھی چاہیے، شور مچاتے ہیں، لیکن آج خود ہی اسی لفظ کو سیدہ کائنات کے بہانے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ لفظ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہو رہا ہے، نہیں پتہ چلتا۔ اس لیے یہ ایک واضح دلیل ہے اس بات کی کہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کی گستاخی کی وجہ سے ایمان زائل ہو چکا، جس کی وجہ سے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر بھی حملہ کر رہے ہیں۔ تو احباب گرامی، یہ اس میں یہ جو عمر بن خالد ایک روایت اس سے بھی محدثین نے لکھا کہ وہ متروک الحدیث، اس کی روایات جو ہے متروک راوی، اس کی یہ عادت تھی۔ یہ حضرت یحییٰ ابن معین اور دیگر جو محدثین، حضرت وقی، دیگر بڑے بڑے محدثین جو ہیں انہوں نے لکھا ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، یہ کتنے بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا یہ حدیث وضع کرتا تھا اور ان کو بیان بھی وہ اہل بیت کے نام سے کیا کرتا تھا۔ ایسے عجیب لوگ ہیں، میں حیران ہوں کہ وہ تو چلو وہ پیسے لیتا تھا، وہ تو کمائی کرتا تھا، اس لیے حدیثیں کرتا تھا، تم کیا کرتے ہو؟ تم کس کے لیے کرتے ہو؟ وہ تو یقیناً جن کے لیے کرتا تھا، زمانہ جانتا ہے کن کے لیے وہ کرتا تھا، تم کن کے لیے کرتے ہو؟ پتہ چلا کہ وہ جو کرواتے تھے ان کی اولاد بھی موجود ہے، اور وہ جو پیسے لے کے اس طرح کی حدیثیں گھڑا کرتے تھے ان کی اولاد بھی ان بدبختوں کی صورت میں آج موجود ہے۔ تو میں اہل سنت، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے جو مسلمان ہیں ان سے بار بار عرض کروں گا کہ ایسی جو روایات یہ جو کرتے ہیں
وائرل کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ فضائل قربانی نہیں ہے، اس کا مقصد اپنا جو ان کے اندر کی غلاظت ہے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیھا کی ناموس کے حوالہ سے، آپ کی عصمت و طہارت کے حوالہ سے، آپ کی پاکیزگی کے حوالہ سے اس کو دلیل کے طور پہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے، اس روایت میں بھی موجود ہے۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے، لفظ ذنب کو گناہ کے معنی میں لے کے سیدہ کائنات کی طرف منسوب کیا انہوں نے، تو یہ ایک بہت بڑی چال ہے۔ تو ہمارے بڑے بڑے بزرگ بڑے برہم ہیں، بڑے دل ٹوٹے ہوئے ہیں سادات کے اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے، تو میں عرض کروں گا تمام سادات سے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو، سادات اس کو شرعی مسئلہ سے ہٹ کے اپنی ماں کی عزت و ناموس کے حوالہ سے بھی اس کو لے اور ایک جرگہ قائم کریں تاکہ اس کے لیے حد کی عزت کا کوئی پلان کیا جا سکے۔ تو اس لیے احباب گرامی یہ بڑا ضروری عمل ہے، سادات نکلے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے اب خاموش نہ ہو، ورنہ جس طرح انہوں نے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیھا کی وجہ ان کی صرف ان کی عزت اور ناموس کے بارے میں جو ان کا غلط عقیدہ ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر بھی حملہ کر دیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی سگے نہیں ہیں، اس لیے میں تمام مومنین سے، تمام ایمان والوں سے، محبت والوں سے، اہل اسلام سے یہ اپیل کروں گا کہ ان کی سازشوں کو لوگوں کے سامنے واضح کریں اور بتائیں کہ یہ نہ ہی اللہ رب العزت جب کوئی رسول کا سگا نہیں ہے تو وہ اللہ رب العزت کا کیا لگتا ہے، اس کی اہل بیت اطہار یا سرکار دو عالم علیہ السلام کے صحابہ سے ان کی کیا عقیدت ہے۔ یہ اپنی طرف سے صحابہ کرام کی عزت اور ان کی ناموس کے دعوے دار ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا سگا نہیں ہے، اس کا اس کو خیال نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کی عزت و ناموس کی کیا حفاظت کرے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو خطائی ٹولہ ہے، یہ جو ڈاکٹر لاہوری ہے، اس سے اور اس کے یہ جو چیلے چانٹے ہیں وہ کس کس بہانے سے حملہ کر رہے ہیں اہل بیت کی عزت پر، یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کیا جائے، بتایا جائے، اور سادات کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے اہل بیت کے محب جو ہیں ان کو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اور اہل بیت اور جتنے بھی مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، رسول پاک سے محبت کرنے والے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو ان کی ان مذموم سازشوں سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک یہ سمجھنے کی توفیق دے جو سازشیں جو کر رہے ہیں، تاکہ ایمان والوں کا ایمان سلامت رہے۔